ڈیولپڈ اور سویلائزڈ کنٹریز میں کہ ہمیں اکاؤنٹبل بنانے کے لیے ہمیں یہ چیزیں سیکھنی پڑیں گی کہ کس طرح ایچ اینڈ ایوری سٹیزن از اکاؤنٹیبل ٹو اٹس سوسائٹی، ٹو اٹس کمیونٹی، ٹو گاڈ آف کورس. تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ تم میں سے ہر ایک شخص جو ہے وہ بھیڑیا ہے جو اپنے جو ریوڑ کو جو ہے وہ ہانکتا ہے اور اس سے حساب مانگا جائے گا. شیفرڈ جسے کہہ لیں، شاید میں نے اردو کا لفظ غلط لے لیا، شیفرڈ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایچ آف یو از اے شیفرڈ، اور ہر ایک سے اپنے ریوڑ کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی اگر میں فیملی ہیڈ ہوں تو مجھے اپنی فیملی کے بارے میں حساب کتاب لیا جائے گا. میں کسی آرگنائزیشن کا ہیڈ ہوں تو مجھے ادارے کے بارے میں پتہ کیا جائے گا. اگر اسٹیٹ کا ہیڈ ہوں یا کوئی بھی ہوں تو مجھے اس ریسپانسبلٹی کے بارے میں مجھ سے پتہ کیا جائے گا. تو یہ بھی ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں ایجوکیٹ ہونا ہے اس بارے میں. تو یہ تھا ہمارا سوشل ایم. اب اس کے بعد جو ہے انٹلیکچوئل ایم ہے. آپ نے دنیا میں رہنا سیکھ لیا، اپنے کلچرز کو جان لیا، آپ میں مورل ویلیوز بھی آ گئیں، آپ اپنا رزق بھی پال رہے ہیں، لیکن اب آپ کو اپنے لیے کام کرنا ہے، انٹلیکچوئل گروتھ کے لیے اپنی کام کرنا ہے. ٹو گیٹ اپرچونٹی آف سیلف ڈیولپمنٹ اینڈ پروموٹ انٹلیکچوئل پاور. اب وہ کیسی پاور ہوتی ہے؟ تھنکنگ ریشنلی، یعنی آپ کی اپنی سیلف ڈیولپمنٹ اس طرح کی ہونی چاہیے، ایجوکیٹ ہونے چاہیے آپ کہ آپ ریشنل وے میں تھنک کر سکیں، ارریشنلی نہ سوچیں اور ڈفرینٹ پرسیپشنز پہ اپنے فیصلے نہ کریں، لوگوں کے ساتھ برتاؤ نہ کریں، اور اپنی ایک علیحدہ اور باوقار پروقار سوچ بھی رکھ سکیں. اس کے بعد گرو اپ ان سیلف کانفیڈنس. آپ پہ اتنی خود اعتمادی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے فیصلے کر سکیں، اپنے مقصد کو، اپنے ویژن کو پرسیو کر سکیں اور ایک علیحدہ آزاد لائف گزار سکیں. اس کے بعد بینگ ایبل ٹو لیڈ ہز لائف انڈیپینڈنٹلی، یہ میں نے ابھی بتا دیا. تو یہ ہمارا انٹلیکچوئل ایم ہے. یعنی اگر وہ تعلیم جو ہمیں انٹلیکچوئل گروتھ نہیں دیتی، یا ہم نے 16 ایئرز آف ایجوکیشن کمپلیٹ تو کر لیے، ہم بیچلر ڈگری ہولڈر تو ہیں، لیکن وی آر ناٹ ایبل ٹو speak publicly, we are not able to take decisions independently, we are not able to lead our life independently. تو پھر what is the use of that education؟ تو ہماری ایجوکیشن کا یہ پرپز ہونا چاہیے کہ ہماری انٹلیکچوئل گروتھ بھی ہو. اس کے بعد جو میں نے رکھا ہے لاسٹ پرپز، وہ ان سب سے اوپر ہے، وہ ہے اسپریچول ایم، یعنی روحانیت. آپ کو اپنے آپ میں روحانیت پیدا کرنی ہے. اب روحانیت یا اسپریچولی کیا ہے؟ ٹو کریٹ اسپریچولیٹی انڈیویجولس ٹو میک دیم کم ٹو نو دا ایم آف ہز کریشن. سب سے پہلے ہمیں اپنے آنے کا مقصد معلوم کرنا ہے ایجوکیشن کے ذریعے کہ ہمارا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم عبادت کر سکو. کہیں بتایا گیا کہ تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم دنیا میں جو ہے میرا نظام قائم کر سکو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. تو بہرحال ایٹرنل پرپز جو ہے ہمیں معلوم کرنا ہے اپنی ایجوکیشن کے ذریعے. اس کے بعد تھنک اباؤٹ سیلف انٹرسٹ. ہمیں جو ہے اس طرح اپنی تربیت کرنی ہے اپنے بچوں کی، اپنی جنریشن کی، کہ وہ اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے معاشرے کی بھلائی کے لیے، کمیونٹی کی اور لوگوں کی بھلائی کے لیے سوچ سکیں. اس زمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مفہوم ہے کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے. ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کے لیے کی مدد کے لیے، ان کی آسانی کے لیے اپنی زندگی گزارتا ہے یا ان کے لیے کام تگ و دو کرتا ہے. تو یہ اسپریچول ایم ہے ہمارا. پھر ورک فار ویلفیئر آف ادرس، یہ اس میں آگے جو میں نے احادیث 2 سنائی. اس کے بعد کیپیبل آف بینگ بینیفیشل ٹو دا سوسائٹی آن دا ہول. ہمیں اس طرح اپنی اہلیت بڑھانی ہے، اپنے کوالٹیز کو ڈسکلوز کرنا ہے، اپنی اہلیت کو ڈسکلوز کرنا ہے کہ ہم سوسائٹی کے لیے بینیفیشل ثابت ہوں، فروٹفل ثابت ہوں، نہ کہ ہم معاشرے پہ بوجھ بن جائیں. آپ دیکھتے ہیں کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہوتے، کوئی کام نہیں کرتے، کوئی تعلیم ان کے پاس نہیں ہوتی، وہ معاشرے پہ بوجھ ہوتے ہیں. بجائے اس کے ہمیں جو ہے بینیفیشل اور فروٹفل ہونا ہے سوسائٹی کے لیے. اس کے بعد ریڈی ٹو اسپیئر ہز لائف فار ایٹرنل گول. اب ایٹرنل گول ہمارا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا
ज़िंदगी और मौत हमने पैदा की ताकि तुम अच्छे अमल करो, बुराइयों से रुको और आखिरत में हम आपका हिसाब लें। दुनिया में आपको आजमाएं कि कौन सीधी राह पे चलता है, कौन बातिल की राह पे चलता है। तो ये हमारा इटर्नल गोल है, इसको पहचानना है और इस रास्ते पे चलने की कोशिश के लिए कोशिश करनी है और उसका तरीक़ाकार हमें जानना है एजुकेशन के ज़रिए। उसके बाद रेडी टू प्रीच राइट एंड अगेंस्ट रॉन्ग, हक और बातिल की जंग ता क़यामत जारी रहेगी। तो हमें ये भी सीखना है और इसके लिए भी स्ट्रगल जदोजहद करते रहनी है कि हक क्या है, हक की तबलीग करनी है और बातिल के ख़िलाफ़ अपनी अहलियत और अपने एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से जो है, अप्रोच के हिसाब से आवाज़ उठाते रहनी है। तो ये सारा जो पर्पज़ ऑफ एजुकेशन हो सकते हैं या हैं, या हमें इन पर्पज़ को जहन में रखना चाहिए। तो ये थोड़ा बहुत मैंने कोशिश की कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकूं। रिक्वेस्ट है कि हम इस नहज पे सोचें और हम देखें कि हमारा तालीमी निज़ाम या हमारे बच्चे या हम खुद जो ख़ुद को एजुकेटेड कहते हैं, तो इस नहज पे जो है हमने कभी सोचा है और ये जो पर्पज़ ऑफ एजुकेशन हमने डिस्कस किए, क्या इन सब पे हम ये सब हासिल कर सके हैं या इस पे अमल करते हैं? इस पे सोचिएगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।